نبی رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی تورات میں موجود ہے، لیکن یہودیوں نے اس کو بدلا نہیں تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے تورات میں تو تبدیلیاں بہت سی کی تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت والی آیات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری تھی، ان کو کیوں نہیں بدلا؟ تو اس کے حوالے سے ایک توجیہ اور وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ انہیں یہ گمان تھا کہ شاید آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، کیونکہ نبیوں کی جو بعثت کا سلسلہ تھا نا وہ ظاہر ہے بنی اسرائیل میں سے ہی چل رہا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تو کوئی نبی آیا ہی نہیں سوائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی کے علاوہ۔ اس سے پہلے کوئی نبی بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہوا، بنی اسرائیل میں سے آئے، اسحاق اور یعقوب ان کی اولاد میں سے علیہ السلام۔ انہیں یہ وہم تھا، یہ گمان تھا کہ آخری نبی بھی جیسے انبیاء ہمارے اندر آ رہے ہیں، آخری نبی بھی ہمارے اندر آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان بھی فرمایا کہ وہ نبی امی جس کا ذکر وہ تورات میں پاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو نبی امی کی پیروی کریں، وہ نبی جن کا تورات اور انجیل میں ذکر لکھا ہوا موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک کویسچن ریز ہوتا تھا، یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے تورات کو بدلا، قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ انہوں نے اس میں تحریف کی، تو ان آیات کو کیوں نہیں بدلا تھا جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی خوشخبری تھی؟ تو میں نے ریزن بیان کر دیا کہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ شاید آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہو، لیکن اللہ کے فیصلے اور ہیں، اللہ نے بنی اسماعیل میں سے آخری نبی بھیج دی۔ اور پھر دیکھیں دو اور چیزیں اسی سے کنسرن جن کا ہے، یہودی بہت زیادہ یثرب میں آباد تھے، مدینہ منورہ میں، جس کا پرانا نام یثرب ہے، اور یہ کھجوروں کی جگہ ہے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں پرانی کتابوں میں موجود تھیں نا تورات اور انجیل میں، ان میں ایک نشانی یہ تھی کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، تحفہ قبول کرتے ہیں، آپ کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اور آپ کی بعثت آمد اس سرزمین میں ہوگی جہاں کھجوریں زیادہ ہیں۔ تو ظاہر ہے مدینہ منورہ کھجوروں والی سرزمین تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہود کے جو طاقتور قبیلے تھے مدینہ، یثرب میں اور خیبر میں آباد تھے، یہ اس لیے بھی آباد تھے کہ آخری نبی کے آنے کی جگہ مقام یہی ہے، یہ بھی وجہ تھی۔ یہ بھی ایک چیز ہو گئی۔ ایک اور چیز جو اسی سے متعلقہ ہے، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے بارے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہودیوں پر کوئی پریشانی آتی نا کسی قوم سے ٹکر لیتے ہوئے، تو کہتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، پھر ہم غالب آ جائیں۔ لوگوں کو کہتے تھے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کافروں پر وہ فتح طلب کرتے تھے کہ آخری نبی آئیں، ان کی قیادت میں ہمیں فتح ملے۔ ظاہر نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آپ کی اور نشانیاں تھیں وہاں یہ بھی تو نشانی ہوگی نا کہ آخری نبی، بلکہ صحابہ کرام کی نشانیاں ہیں۔ سورہ فتح کے آخر میں نہیں آتا کہ اس کو کے فالوورز کیسے ہوں گے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو آخری نبی ایک عظیم ترین فاتح ہوگا، یہ بھی تھا۔ تو چنانچہ اسی مناسبت سے یہود یہ بھی کہتے تھے کہ آخری نبی جو ہے نا وہ جب آئیں گے تو ہمیں فتح مل جائے گی۔ تو یہ تین چار چیزیں ایسی تھیں جو نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان میں موجود تھی۔ ہوا کیا، جب آخری نبی آ گئے تو انہوں نے اللہ اکبر تعصب کی بنیاد پر، خاندانی تعصب کی بنیاد پر آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک اور بھی وجہ تھی، ابھی انشاءاللہ کچھ چیزیں اور بیان کرتا ہوں۔ بنی اسماعیل جو تھے نا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، وہ مکہ مکرمہ میں آباد تھے، ہے جی، یا ظاہر قریش انہی کی اولاد تھے نا، قریش جتنے بھی تھے۔ اب یہ جو تھے نا عرب کے دوسرے لوگ، یہ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، یہ علم میں اتنے زیادہ نہیں تھے، علم میں
ترقی میں، اس طرح کاروبار میں، یا لوگوں کو پتہ سودی نظام میں اس وقت بھی یہودیوں نے جکڑا ہوا تھا. ابھی انشاءاللہ اس کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں انشاءاللہ. تو بنی اسرائیل اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو سمجھتے تھے یہ اجاڑنا ہے، ان میں اہلیت ہی نہیں ہے کہ یہ لیڈ کر سکیں. یہ بھی وجہ تھی. لیکن جب نبی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے آ گئے تو ان کی عقل دنگ رہ گئی. اب ان کی ظاہر جو اجارہ داری تھی نا بنی اسرائیل کی، اس کو چیلنج تھا یہ. پھر اب دو ہی راستے تھے، یا تو وہ نبی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مان کر ان کا اتباع کریں، یا ان کی مخالفت شروع کر دیں. حسد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے چند یہودی لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، میجارٹی مخالفت میں اتر آئی. حضرت عبداللہ بن سلام، ابی بن کعب، چند لوگ یہ مسلمان ہوئے. باقی یہود کی میجارٹی آپ کی مخالفت میں رہی. اور آپ دیکھیں ان کو علم بھی تھا، اہل علم تھے، اپنے علم کا غلط استعمال کرتے تھے. یہ وہ دور ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یا اس سے پہلے کا دور ہے. مشرکین مکہ نے جتنے بھی مشکل سوالات کیے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سارے یہودیوں کے کہنے پہ کیے. انہوں نے بتایا کہ یہ سوال کرو. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو علمی ساکھ تھی وہ کتنی مضبوط تھی بنی اسرائیل کی. لیکن حسد جو ہے نا، حسد یہ انسان کو حقیقت قبول کرنے سے روک دیتا ہے. حسد، تعصب، پریجوڈائز، یہ دو ایسی خامیاں ہیں کہ حقیقت کو تسلیم کرنے سے انسان رک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. یہ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کافر لوٹ جاؤ حسد کی وجہ سے، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ آخری نبی ہے اور یہ سچے نبی. تو یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے چند گزارشات تھی. پھر بنی اسرائیل جس طرح کہ میں نے عرض کیا ان میں نبی بہت زیادہ ہے، علم ان میں تھا، تہذیب تھی، بادشاہت تھی. بنی اسماعیل میں یہ چیزیں نہیں تھی، لہذا بنی اسرائیل اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے، بالا سمجھتے تھے. اور یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے فلسطین کا علاقہ جب ان سے چھن چکا تھا، اس دور میں فتح کرنے کے لیے جب بنی اسرائیل کو موٹیویٹ کیا، جب فرعون سے نجات ملی نا، میدان طی میں آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو واضح طور پر اللہ کی یہ نعمتیں گنوائیں بنی اسرائیل کو. سورہ مائدہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب اس نے تمہارے اندر انبیاء مبعوث کیے، بادشاہ تم میں سے بنائے. اب ایک اور چیز جو دیکھیں، غلطی دیکھیں یہ اور کی، ایک غلطی یہ انہوں نے اور کی کہ جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہو گئے. جبریل تو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے تھے، کوئی فرشتہ کچھ نہیں کرتا، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. سورہ تحریم ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے ملائکہ، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم ملتا ہے. بلکہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ دن جبریل علیہ السلام وہی لے کر نہ آئے، تو آپ نے پوچھا نا تو اللہ نے قرآن اتار دیا کہ کہہ دو اے نبی ہم تو اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آتے. وما نتنزل الا بامر ربک. تو اب دیکھیں یہودیوں کی یہ کینہ پروری دیکھیں، کج فہمی دیکھیں، حقیقت کو نہ تسلیم کرنے کا بہانہ دیکھیں. یہود جو تھے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے دشمن ہو گئے کہ جی آنا بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی بن کے چاہیے تھا، تو یہ جو ہیں معاذ اللہ یہ تو اسماعیل کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کے جبریل چلا گیا، دشمن ہو گئے.
اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی جو ہے نا خوب ان کی کلاس لی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ کہہ دو کہ جو جبریل کا دشمن ہوا، حالانکہ اس نے قرآن آپ کے دل پر ہے نبی اتارا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور قرآن وہ ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور بشارت سنانے والا کلام ہے۔ انہیں کہو کہ جو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، جبریل کا، میکائیل کا دشمن ہوگا تو وہ یاد رکھ لے اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کا جو ہے نا وہ ڈیفینڈ کیا اور واضح کیا کہ جبریل اپنی مرضی سے وحی لے کر نہیں آئے تھے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ نے بنایا، رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے بنایا، نبی رحمت للعالمین کو نبی آخر الزمان اللہ تعالیٰ نے بنایا، آپ کو تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ جبریل تو اللہ کا حکم پہنچانے والے ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں، فیصلہ عطا اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے یہود کے حوالے سے عرض کی۔ تو اب یہود کا ماضی اور حال ہم دیکھیں نا، ماضی اور حال، ماضی میں بھی ان میں یہ چیزیں تھیں اور حال میں بھی۔ مثال کے طور پہ علم ان میں بڑا تھا، آج بھی دیکھ لیں سائنس و ٹیکنالوجی میں وہ بڑے آگے ہیں۔ آج ہی ایک سر سے بات ہو رہی تھی اسی حوالے سے کہ یہ جتنی جو دنیا میں لڑاکا ہے نا، وہ ٹینکس ہو گئے، یہ میزائل ہو گئے، یا یہ فائٹر جیٹس ہو گئے، جہاز، یہ سارے لوگ یہ انہی سے خریدتے ہیں، یہی بناتے ہیں۔ امریکہ ہو گیا، چائنا ہو گیا، رشیا ہو گیا، فرانس ہو گیا، یہ یورو والے ہو گئے، ان کے بنے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب انہوں نے بنا کے دینے ہیں تو امریکہ کو تو سارا پیچھے یہودی کنٹرول کر رہے ہیں، تو انہوں نے بنا کے اعلیٰ چیز تو نہیں ان کو دے دیں۔ پاکستان کے پاس اگر F-16 ہے نا تو اب امریکہ کے پاس F-35 ہے، F-35 جو کمپیوٹر کو سمجھتے ہیں پینٹیم 1 2 3 کتنا فرق ہو جاتا ہے جی۔ نیٹ کی 4G 4 5 6 بھی آ گیا جی، جو عبد الرحمان صاحب آ چکے ہیں، 5 تک آیا نا، ہاں تو کہاں 3G ہو 2G اس کی سپیڈ کدھر ہوتی ہے اور 5G کی کتنی ہے۔ تو آپ F جو ہے نا، F جس کے شروع میں لگتا ہے وہ امریکن میڈ ہوتے ہیں طیارے، یہ چائنا کی ان کی علامتیں ہیں، اور مارکیٹ میں ان کی یہ کہہ لیں سلوگن وہ ٹریڈ مارک ہے باقاعدہ۔ اب امریکہ F-45 وہ بنا رہا ہے، اور ان کو چلانے کے لیے جو موجودہ سسٹم آپریٹ کرنا چاہیے، آپ دیکھیں نا ہم سولر سسٹم لگاتے ہیں، چھوٹا ہو تو چھوٹی مشین ہے، زیادہ ہو تو بڑی مشین، چھوٹی اس کو آپریٹ ہی نہیں کر پاتی، ہوتا ہے کہ نہیں، زیادہ لوڈ نہیں۔ ایسے ہی یہ اس طرح کے وہ ٹیکنالوجی میں اتنے آگے چلے گئے ہوئے ہیں، ایسے ہی چائنا ہے، رشیا ہے، یہ تو ہم ان کے بنے ہوئے جو ہے نا وہ چیزیں لے گئے۔ یہ تو حالات ہے جو ٹیکنالوجی میں اب ہم ان کے بنونے بدت ہیں۔ اور یہ بھی سننے میں آیا کہ جو یہ عرب ممالک ہیں نا، وہ ظاہر ہے وہ تو بھیجتا ہے نا، امریکہ چیزیں بنا کے بھیجتا ہے مہنگی، انہوں نے F-35 تک خریدا ہوا ہے، ہمارے پاس F-16 ہی ہے، اور ان کی تعداد بھی کوئی بہت زیادہ نہیں، میرا خیال ہے 80 کے آگے پیچھے ہے۔ ٹوٹل پاکستان کے پاس جو فائٹر طیارے ہیں نا جنگ میں لڑنے والے 1000 سے زیادہ نہیں۔ یہ پرانی ویڈیو تھی، شاید اب کوئی اضافہ جات ہو گئے ہوں، اور ان پہ ٹیکنالوجی بھی اس طرح کی پیچھے ہے تھوڑی۔ تو ہم بہت علم میں بتا رہا ہوں کہ وہ آگے ہیں، اسلحے میں آگے ہیں، یہ اتنی بڑی بات نہیں۔ مسلمانوں کے پاس ہمیشہ اسلحہ تھوڑا ہوا ہے، یہ بھی اتنی بات نہیں ہے۔ مسلمان کی جو اصل طاقت ہے نا وہ ایمان اور اتحاد ہے، یہ دونوں چیزوں میں جب کمی ہے نا تو ہم پیچھے ہیں۔ اسلحہ جیسا بھی ہوگا نا پھر اللہ کی مدد آئے، تیاری کریں، بنائیں اسلحہ جیسے بھی ہے یا جس طرح بھی ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے دنیا اب گلوبل ولیج بن چکی ہے، دھڑے بندی ہیں، اپنے اپنے دھڑے سے مل کر بھی جو ہے نا وہ اسلحہ سازیاں ہو رہی ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے دنیا میں۔ تو بہرحال علم میں اس وقت بھی یہودی آگے تھے، اب بھی جادو ٹونا کرتے تھے، حالانکہ دیکھیں جادو کفر ہے، بات سمجھیں۔
ایک جس کے پاس کتاب کا علم نہیں نا، وہ تو جادو سیکھے سکھائے تھوڑا جرم ہے. تو جس کو جیسے ہم قرآن ہے، ہمارا قرآن واضح کہتا ہے جی یہ کفر ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی پتا تھا کفر ہے، یہودیوں کو بھی پتا ہے، لیکن وہ جادو ٹونا اتنا کرتے تھے کہ لوگ پیچھے لگائے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودیوں نے جادو کیا تھا. یہودی تھا وہ عاصم اور اس کی بیٹیاں، جس کو چاہیے تھا کہ یہ جادو کو کنڈم کرتا، کفر کہتا، بائیکاٹ کرتا. یہودیوں نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ معاذ اللہ سلیمان علیہ السلام جیسے سچے نبی کو بھی جادوگر کہہ دیا، اور قرآن نے پھر اس کی تردید کی ہے. یعنی ان کا یہ پروپیگنڈا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ جادو کی وجہ سے تھی. دیکھیں کتنے بڑے ظالم ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے، اپنے پیچھے لگاتے. علم اپنا کا غلط استعمال اس وقت بھی یہودی کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، آج بھی. بہرحال جو کہ یہ ممبر میں بات نہیں کرتا، پچھلے دنوں کھیلیں تھی تو کہتے ہیں اس میں بھی بڑے جادوگر وظیفے کر رہے تھے کسی کے لیے، وہ بڑی مشہور ہوئی تھی بات، بیٹھ کے وظیفے جادوگر کر رہے تھے. میں نے صرف اشارہ کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے جادو کا بائیکاٹ کرنا تھا، جنہوں نے جادوگروں پہ بین لگانا تھا، وہ جادو کو پروموٹ، وہ یہودی ہیں. اتنے ظالم غلط اپنے علم کا غلط استعمال ماضی میں بھی کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، تباہ پرستیاں پھیلاتے ہیں. کاروبار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کاروباری اجارہ داری انہی کی تھی. آج بھی آپ دیکھ لیں ملٹی نیشنل کمپنیاں انہی کی. ایک بندہ کہہ رہا تھا جی ہم ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. جس حد تک کریں ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہمارے بچے مصنوعی دودھ نہیں پیتے بازار سے، وہ ساری کمپنیاں انہی کی ہیں اور انہی کا سٹینڈرڈ ہے. اور طارق عزیز فوت ہو گئے ہیں، ایک دفعہ ان کا میں نے پروگرام دیکھا، وہ کہتے ہیں سر یہ ان کی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو یہ سوکھا دودھ بچوں کے لیے پرووائڈ کرتی ہیں نا، یہی بند کر دے تمہیں پتہ چل جائے. تم تو اس قدر وہ تم ان کے مرہون منت ہو چکے ہو. تو خود کفیل ہونے کے لیے اپنی پالیسیاں، اور یہ ادھر سے ہی دنیا میں یہ دودھ کی پیداوار سے بھی پاکستان اچھے ملکوں میں آتا ہے، لیکن یہاں سے ہی وہ دودھ خریدتے ہیں اور پروڈکٹ دے رہے ہیں، بنا کے زیادہ پیسے کما رہے ہیں. جو جانوروں کا دودھ بیچ رہے ہیں ان سے یہ دودھ بنا کے بیچنے والے زیادہ پیسے کما رہے ہیں، اور ان کی کمپنی ہے. دنیا میں دیکھ لیں کاروبار میں وہ آگے. پھر ایک اور ماضی میں بھی اب بھی پھر ایک اور یہودیوں کا جو معاملہ ہے، سود خور ہے. یہ IMF دنیا کو دیکھیں نا، دنیا کو قرضے دے کے سودی چکرتا نہیں ہے، جکڑ رہا ہے نا IMF، اس کو آپریٹ یہودی کرتے ہیں پوری دنیا میں سود کو پھیلانے والے. اچھا کاروبار میں بھی لوگوں کو پیچھے لگاتے ہیں، سود کے ذریعے لوگوں کو غلام بناتے ہیں. ماضی میں بھی یہ تھا، اب بھی یہ. تو ان جکڑوں ان کے خلاف بھی ہمارا جہاد ہے. ہم اچھی بات ہے چیزوں کا بائیکاٹ اپنی حد تک کر رہے ہیں. پچھلے دنوں ہمارے ایک ڈویژن میں یا اساتذہ کا سیمینار تھا، وہاں پر ایک ہمارے بزرگ ہیں رانا شفیق خان پسروری صاحب، جو ہیں اپنا پیغام چینل پہ بھی آتے ہیں، وہ بہت بڑے ہماری جماعت کے اسکالر ہیں، بڑی کتابوں کے مصنف ہیں، پسرور کے ہیں لیکن اب لاہور ہی ہوتے ہیں. اس مسجد میں میرا خیال ہے جمعہ پڑھاتے ہیں جہاں علامہ احسان علی زہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ جمعہ پڑھاتے تھے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا آپ اساتذہ ہیں، آپ بائیکاٹ کریں کھانے کا، لیکن آپ ان کے جو تعلیمی سسٹم ہے اس پہ بھی دھیان رکھیں. آپ استاد ہیں، بڑی پتہ کی بات کی انہوں نے کہ وہ یہ ہماری جڑوں میں وہ جو صنعت کار ہیں ہمیں اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ یہ جو اچھا پہلا دور ہوتا تھا کہ یونیورسٹیز میں اس طرح کے معاملے نہیں تھے، چلو فرقہ واریت ہوتی تھی. اب ایک نیا فرقہ جو کہ الحاد کا، جو اللہ کو بھی نہیں مانتا، ایک بہت بڑی تعداد یونیورسٹیز میں ایسے طلباء کی آ جاتی ہے اور جو ذہین ترین ہوتے ہیں اور وہ ایسے اسکول سسٹم سے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے. سیکولرزم بڑی جلدی سے پھیل رہا ہے، لا دینیت پھیل رہی ہے، لوگ مذہب سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں. اس میں جہاں بیرونی طاقتوں کا ہاتھ ہے وہاں پر ہم مذہبی لوگوں کا بھی قصور ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کچھ ان چیزوں کو بیان کریں جن میں لوگوں کو عملی فائدہ ہو. یہ فرقہ وارانہ جو اختلافات ہیں وہ علماء کے ان کی حد تک رہنے دیں. ہمیں یونٹی والی چیزیں جو لوگوں کو اللہ کے قریب کریں، اللہ کے رسول کے قریب کریں، قرآن کریم کے قریب کریں، ہمیں وہ بیان کرنی چاہیے.
تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہودیوں کے یہ حالات ہیں کہ اس طرح کے ہیں، دو گلے ہیں، منافقت اس وقت بھی کرتے تھے اب بھی کرتے ہیں، میڈیا وار اس وقت بھی کرتے تھے اب بھی کر رہے ہیں، چونکہ وقت مختصر ہو ہے اس لیے میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ تو ان کے ساتھ اب دیکھیں نا، ہمارا رجحان تھا فلسطین کی طرف، ایسا ہی ہے۔ آج لوگوں نے، ہمارے ایک پاکستان کی ایک جماعت ہے، انہوں نے ایک مارچ کا اعلان کیا ہوا تھا یہ فلسطین کے حوالے سے، لیکن یہ اس سے پہلے ہی دیکھ لیں ہندو اس کے جو ہے نا آگے آئے، وہ پہلگام کا حملہ کیا اور ایک نیا محاذ کھول دیا۔ تو یہاں سے صاف سمجھ نہیں آ رہی کہ ہندو اور یہ ہنود یہودی کٹ ہے، کیوں جی؟ سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہود اور ہنود اکٹھے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور قرآن کریم نے بھی یہ بات بیان کی ہے۔ چھٹے پارے کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ تم مسلمانوں کے خلاف اور ان کا سخت دشمن جنہیں پاؤ گے وہ یہودی ہیں، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ یہ بت پرست جو ہندو، سارے نہیں، کچھ یہودیوں میں بھی کچھ لوگ ظاہر ہے مسلمان ہوئے، تعداد تھوڑی ہے، میجارٹی کی بات ہے۔ ہندوؤں میں بھی کچھ یہ سیکولر قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح کے انتہا پسند نہیں ہیں۔ یہ بی جے پی اور یہ جو مودی ہے، اس کی تحریک تو سب کو پتہ ہے کہ کئی ملکوں میں وزیر اعظم بننے سے پہلے مودی کے اوپر بین تھا، اس کے انتہائی نظریات کی وجہ سے۔ وہ کانگریس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمام دوسروں کو بھی قبول کر لیتے ہیں، مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، سکھوں کو قبول کرتے ہیں، لیکن اس کی ایک انتہا پسندانہ جو ہے نا وہ سوچ ہے، اور یہ پہلگام کا ثبوت کوئی نہیں دے رہا۔ 22 اپریل کو خود حملہ کروایا ہے، 26 ہندو جو ہیں وہ ہوئے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں، اور دال پاکستان پہ دیا، ایک نیا محاذ کھول دیے۔ تو الحمدللہ جو بھی حالات ہیں ہماری قوم میں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ پہ توکل والی فضا موجود ہے، اور دوسری اس معاملے میں ہم متحد ہیں کہ ہم اسلام اور پاکستان پہ اکٹھے ہیں، تو اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہم جو ہے وہ ہر وقت تیار ہیں۔ ہماری افواج اور جو بھی ہمارے مقتدر ادارے ہیں وہ جیسے بھی سٹیپس حالات کے مطابق لیتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے جنگ نہیں مانگنی چاہیے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی مسلط کرے تو پھر ڈرنا نہیں چاہیے، زندگی موت اللہ کے پاس ہے، پھر بندہ مومن یا غازی یا شہید ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ان حالات میں اغلب تو یہی امکانات ہے کہ اس طرح کا نہیں کوئی حالات بنتے، لیکن ظاہر ہے پیچیدگیاں بڑی ہیں، کچھ فائنل کہا نہیں جا سکتا کہ حالات کس طرف کروٹ لے جائیں۔ تو بہرحال ہمیں جو ہے وہ اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، اور خدا را ہم مسلمانوں کو آپس میں رواداری اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آخری بات اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو زیادہ قریب ہیں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں، جو کہتے ہیں عیسائی۔ عیسائیوں کے کئی گروہ ہیں، ان میں ایک گروہ ہے شمون صفاق کا پیروکار، شمون صفا، یہ ان میں مسئلے گزرے، نجاشی بھی انہی کے پیروکار تھے، ان کے نظریات درست ہیں۔ یہ عیسائیوں میں یہ جو ایک مکتب فکر ہے نا، یہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ نرم ہے۔ باقی ان میں تثلیث کے کچھ قائل ہیں، کچھ عقیدہ کفارہ کے قائل ہیں، کچھ ویسے ہی ایک پال اس کے فالوورز ہیں، ان میں بھی شدت ہے، ان میں بھی وہ نرمی نہیں پائی جاتی۔ عیسائیوں جن کی قرآن نے جن کی طرف اشارہ کیا ہے اور مفسرین نے پورے ان کی جو تحقیقات کی ہیں اس حوالے سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ شمون صفا کے جو پیروکار تھے عیسائیوں میں جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی ہجرت کروائی تو عیسائی بادشاہ تھا، اس کی نرمی واضح ہوئی، اور نجاشی شمون صفا کا ماننے والا تھا، اور ہجرت مدینہ کروائی تو وہ بھی کامیاب رہی۔ تو یہ ہجرت کا فیصلہ بڑا مشکل تھا، آپ نے وحی کی روشنی میں کیا تو یہ عملاً ثابت ہوا کہ نصارہ میں ایک گروہ ہے جس کو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی موجود ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ زیادہ جو دوسرے ادیان میں سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں